سب سے زیادہ انسان کی امپورٹنٹ چیز اس کی روح ہے. نیند کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا نیند کیا چیز ہے؟ نیند پہ کبھی ریفلیکٹ کیا ہے؟ نیند بھی ایک امیزنگ فینومین ہے isn't it؟ انسان بغیر نیند کے رہ ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو مثال کے طور پر کتنا جاگ لیں گے؟ 24 گھنٹے بہت زیادہ. اس کے بعد انسان ڈوز آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد انسان رہ ہی نہیں سکتا. یہ لوگ جو کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور کسی کو ٹارچر کرنا ہونا تو اس میں سے ٹارچر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو سونے نہیں دیتے. اس کو پانی ڈالتے ہیں, ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں, اس کو لائٹس اس کے رکھتے ہیں تاکہ وہ سو نہ سکے. کتنا بڑا ٹارچر ہے, کبھی سوچا ہے؟ یعنی مارے نہ, یعنی فزیکلی اس کو ٹارچر نہ کریں, لیکن دا فیکٹ کہ اگر اس کو صرف سونے نہ دیں, دس از اے ٹارچر بائی اٹ سیلف. کتنا بڑا ٹارچر ہے. کیوں؟ نیند انسان کی ضرورت ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے اصل میں نیند میں؟ نیند کیا ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نیند ہے کیا؟ ریچارج کرنے کے لیے. لیکن پورا فینومینا کیا ہے نیند کا؟ ہوتا کیا ہے؟ وہ جی انہوں نے کہا ہاف ڈیتھ ہوتی ہے, بالکل صحیح ہے. ڈیتھ کیا چیز ہے؟ ایگزیکٹلی, بالکل سنا کیا قرآن میں ہے. انسان ہاف ڈیتھ, سو ٹرو. ڈیتھ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے. نیند میں انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہیں. ایسا نہ ہو کل سے کوئی سوئے نہ. بٹ دس از واٹ اٹ از. روح نکل جاتی ہیں. اور روح کیوں نکلتی ہیں؟ اس لیے کیونکہ روح جب نکلتی ہے تو اس کا کنیکشن اس عالم سے ہو جاتا ہے جہاں سے وہ آئی ہے. اس ملکوتی دنیا سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. یہ روح جسم جو ہے, یہ دنیا جو ہے روح کی جگہ ہی نہیں ہے. میرا گھر اگر اسلام آباد میں ہو اور میں آپ سے بات کرنے کے لیے لاہور آؤں تو میں انتظار کروں گا یار یہ لیکچر کب ختم ہو اور میں واپس اسلام آباد جاؤں. میرا گھر تو اسلام آباد میں ہے. کتنا رہ لوں گا میں یہاں پر؟ 3 دن, 1 ہفتہ میکسیمم. اس کے بعد میرا دل چاہے گا کہ میں واپس اسلام آباد جاؤں. روح جب یہ دنیا میں آتی ہے نا تو روح اصل میں بے چین رہتی ہے. روح بے چین رہتی ہے. اس کا دل چاہتا ہے اپنے گھر کے ساتھ رابطہ کرنے کو, ایک فون کال کرنے کو, ایک واٹس ایپ کرنے کو. آج کے زمانے میں یہ جو نیند ہے نا, یہ اس کا کنیکشن ہے بیک ٹو اٹس عالم ملکوتی. انسان سوتا ہے تو اس کی روح جب نکلتی ہے اس کا کنیکشن ہوتا ہے اس ملکوتی دنیا کے ساتھ, تو اس کو سکون آتا ہے. یہ نیند انسان کی روحانی سکون کے لیے بھی لازم ہے. آپ نے جو باتیں کی ٹھیک ہیں, ریپروڈکشن آف سیلز اینڈ واٹ ایور. آپ نے کچھ کیا اور کا بات کی تھی؟ ریچارج. لیکن آپ نے پوری بات نہیں کی. ریچارج آف واٹ؟ اصل میں بات ٹھیک ہے ریچارج, بٹ اٹ از دا ریچارج آف آور اسپرچل بینگ. ہماری روحانی ریچارج ہے یہ. اب یہ بھی نہ ہو کہ کل کو کہیں کہ چلو سوتے ہی رہتے ہیں. پھر ایک تو ہمارے ماشاءاللہ جو ہے نا بچے کسی نہ کسی چیز کو پکڑ کے نا اس کو ایگزیجریٹ کر کے اس کا ایسا قیمہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ہر چیز کا اعتدال ہوتا ہے نا. روح کی غذا کے اندر نیند شامل ہے. یہ آپ نے شاید بات کبھی بھی نہیں سنی ہوگی. روح کی غذا کے اندر نیند شامل ہے. لیکن اگر آپ فزیکل بینگ ہیں, میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو میں نے ابھی بات کی, اگر آپ کھاتے رہیں تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے, رائٹ؟ انسان کو عجیب سی فیلنگ ہونی شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر روح کو بھی ایکسٹرا چارج کریں گے تو وہ بھی اس سے بھی اس کی روح کی طبیعت بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو ایکسٹرا فیڈ بھی نہیں کرنا. اس لیے جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جو لوگ بہت سوتے ہیں ایونچولی دے اسٹارٹ فیلنگ بیڈ اباؤٹ دیم سیلوز. لیکن جو لوگ بالکل نہیں سوتے ہیں ان کو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو روح کو نیند چاہیے, اس کو ریکنیکٹ بیک کرنا ہے اپنے اس عالم کے ساتھ. تھوڑا سا کم از کم اتنا کہ ریچارج ہو جائے. بچوں اصل انسان روح ہے. اصل انسان روح ہے. اور روح کو ریچارج چاہیے. روح کو اگر چارج نہیں کریں گے تو وہ ایک لیتھارجک سٹیٹ میں چلی جائے گی. جیسے انسان کی فزیکل بینگ کو کھانا نہ ملے تو انسان لیتھارجک ہو جاتا ہے, کمزوری محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے.
لائک وائز اگر روح کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ بھی لیتھارجک فیل کرتی ہے. ون آف دا ٹائپس آف ڈپریشن از اسپرچل لیتھارجکنس. میں نے یہ نہیں کہا کہ ساری ڈپریشن یہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ایگزیجریشنز ہیں. کچھ لوگ واقعی دماغی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے انسان کے جسم میں کوئی ہارمونز کی کمی ہو جائے یا کسی وائٹامن کی کمی ہو جائے تو انسان ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کہتے ہیں آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے، اس لیے آپ بہت لیتھارجک فیل کر رہے ہیں، آپ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لیں فار ایگزامپل. لائک وائز انسان کے برین میں بھی جو ہارمونز ہیں، اس کے بھی جو کیمیکلز ہیں، کبھی کبھی اس کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے اور انسان کلینکلی ڈپریس ہو جاتا ہے. یس بٹ دیٹ از اونلی ون ٹائپ. اور آئی پرسنلی تھنک، میں نے ایک سائیکیٹرسٹ کو ایک ورکشاپ کرائی تھی مینٹل ہیلتھ کے اوپر، تقریباً 50-60 سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے تھے، بہت ایکسپیرینسڈ، اور میں نے ان کے سامنے بڑے ڈرتے یہ باتیں کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا آپ کی فیلڈ ہے. اگر آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ تو ہومیوپیتھک کو ایسے اڑا دیتا ہے جیسے پتہ نہیں ان سے زیادہ کوئی دنیا کے اندر بیکار لوگ کوئی نہیں ہے. تو میں ڈر رہا تھا کہ میں اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کروں گا، یہ تو ان کا فیلڈ ہے تو وہ مجھے اڑا دیں گے. لیکن ویری امیزنگلی، انٹرسٹنگلی، انہوں نے میری باتوں کو نہیں اڑایا. میں نے ان سے یہ بات کی کہ یہ جو کلینکل ڈپریشن ہے یہ ایک بہت چھوٹا پورشن ہوتا ہے، زیادہ ایسا نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کتنے لوگ ٹریٹ ہو جاتے ہیں آپ کی دوائیوں سے، اینڈ دے نو کہ وہ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کلینکل ڈپریشن تو بس ایک چھوٹی سی چیز ہے. اس کے علاوہ جو ڈپریشن کا ایک حصہ جو ہے وہ ہے انسان کی اسپرچل لیتھارجکنس. انسان کے اندر جو روح بیٹھی ہوئی ہے وہ چیختی ہے، وہ چلاتی ہے، وہ کہتی ہے میں کمزور ہوں. اور آج کل کے بچوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، روح کو غذا نہیں دے رہے. They're not feeding their spirit, their soul, whatever you want to call it. روح کوئی انگریزی کا ترجمہ نہیں ہے اس کا ان ریالٹی. اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ انسان اندر سے چیختی چلاتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا. پھر بچے آج کل کے، خاص طور پہ بچیاں بیچاری، مجھے تو ترس بھی آتا ہے لیکن میں ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں. بچیاں سیلف ہارم میں لگی ہوئی ہیں، بلیڈ لے کے اپنے آپ کو کاٹتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کر رہی ہوں. وہ اپنے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لٹرلی فزیکلی ہارم کر رہی ہیں. جذباتی ہوتی ہیں نا، اس جذبات کے اندر پھر ان کو کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہیں تو اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے ان کی. سوئسائڈل کیس ہوتے ہیں، خودکشی کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. ایک بچہ اسی سچویشن میں نے اس سے بہت بات کی، نکالنے کی کوشش کی، تھوڑا سا نکلا بھی، ایونچولی بیچارہ اس نے سوئسائڈ کر لیا. مجھے بہت تکلیف ہوئی. لیکن اس اسٹیٹ تک آنے کے سے پہلے انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے، کوئی سیلف ڈسکوری موڈ کے اندر چلا جائے تو یہ حالت نہ آتی ہے کہ انسان ایک اسپرچولی لیتھارجکنس جو فیل کر رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ روح کی غذا نہیں مل رہی اس کو. بچوں، روح کی غذا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بیسیکلی اللہ کی رحمت. اگر میں اس کو ایک لفظ کے اندر جمع کرنا چاہوں تو وہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی جو رحمت اترتی ہے نا، وہ روح کی اصل میں غذا ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑا، آپ کہیں نا مثال کے طور پہ انسان اگر فزیکل ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ٹرینر کہتا ہے آپ نے پروٹین انٹیک اچھی رکھنی ہے. تو پروٹین انٹیک تو بہت ساری چیزوں سے ہو سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اچھی پروٹین انٹیک ہوتی ہے میٹ سے، رائٹ؟ تو اللہ کی رحمت بیسکلی روح کی غذا ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نماز ہے. 5 وقت کی نماز روزانہ اللہ نے فرض کی ہے. کس وجہ سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، 5 وقت کی روزانہ نماز کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہماری روح کی غذا ہے. روح کو 5 وقت کھانا چاہیے، اس کو نیوٹریشن چاہیے. ایک وقت آپ مس کر دیں گے تو آپ اپنی روح کو ڈپرائیو کر رہے ہیں اس نرشمنٹ سے. 2 مس کر دیں گے اور مسئلہ، 3 مس کر دیں گے اور مسئلہ. اور اپنے وقت پہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایمان والوں پہ اپنے وقت پہ فرض کی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ بریک فاسٹ آپ رات کو کر رہے ہوں، لنچ آپ رات کو کر رہے ہوں. بریک فاسٹ صبح ہوتا ہے، لنچ دوپہر کو ہوتا ہے، ڈنر رات کو ہوتا ہے. لائک وائز جب روح کو ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت اللہ نے اس کی غذا کا انتظام کیا ہے. اسی لیے صبح، دوپہر، شام
سورج غروب ہونے کے بعد اور رات کو 5 وقت. بٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نماز بچوں. پھر کوئی بھی چیز جو اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتی ہے. آپ نے کہا قرآن, سو ٹرو. قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کو سننا, دونوں بائدوں ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. رحمت اللہ کی اٹریکٹ کرتی ہے قرآن کو سننا, قرآن کی تلاوت کرنا. یہ ایک لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ جیو اگر آپ کو عربک نہیں آتی تو کیا فائدہ قرآن کو پڑھنے کا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سب بیکار باتیں ہیں. اللہ کا کلام ہے, جب اللہ کا کلام انسان ریسائٹ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اٹریکٹ ہوتی ہے. although یہ اور بات ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے. قرآن اصل میں تو بک آف گائیڈنس ہے, اور اگر کسی نے قرآن کی تلاوت کر کے اس کے بعد اس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کی تو وہ مقصد پورا نہیں کر رہا. آف کورس. تو اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرنا. اور کیا, مثلاً میں آپ کی مدد کروں, اللہ کی رحمت اٹریکٹ ہوتی ہے. کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہو گیا, اس کی عیادت کرنا, اللہ کی رحمت اٹریکٹ ہوتی ہے. کسی کا خیال کرنا, کسی کی فائنینشلی ہیلپ کر دینا, کسی کو راستہ دکھا دینا, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ روح کی غذا ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی روح کو نرشڈ رکھو اور اس حال میں میرے پاس آؤ کہ تمہاری روح بیمار نہ ہو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن نہ تمہاری مال کام آئے گا, نہ تمہاری اولاد کام آئے گی. کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم کام آئے گا, کہ تمہارا دل سالم ہو, تمہارا روحانی دل سالم ہو, سلامتی کے ساتھ ہو, اس کے اندر کوئی بلیمشز نہ ہو, وہ بیمار نہ ہو, بیمار دل نہ ہو تمہارا. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے اگر وہ اپنا خیال نہ کریں تو. جب انسان بیمار ہوتا ہے, اپنی کیئر نہ کرے تو بیماری بڑھ جاتی ہیں. انسان کا دل بیمار ہو, وہ اس کا خیال نہ کرے, بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. یہ انسان ہے بچوں. عقل جو ہے انسان کی, وہ کس لیے ہے؟ عقل کیوں ہے؟ عقل سے انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. فیصلہ کرتا ہے انسان کہ کیا چیز میرے لیے ٹھیک ہے, کیا چیز میرے لیے غلط ہے. اس لیے اللہ نے عقل دی ہے. عقل کا استعمال اسی لیے ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنی صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں. صحیح جو میرے لیے فائدہ مند چیز ہے اس کو میں لے لوں, جو میرے لیے نقصان دہ چیز ہے اس کو میں چھوڑ دوں. اللہ نے عقل اس لیے دی ہے. تو اللہ نے جو نفس کے اندر ساری خواہشات رکھی ہیں, میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سارے ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں, لیکن اوپر اللہ نے عقل رکھ دی کہ دیکھو اسی خواہشات کے صحیح استعمال سے تمہیں فائدہ ہوگا اور ان خواہشات کے غلط استعمال سے تمہیں نقصان ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ رکھی ہوئی ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اللہ نے نفس کی قسم کھائی ہے, اور جس نے نفس کو, اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے کہ جس نے نفس کو سیدھا کیا, اس کو توازن دیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اندر الہام کیا ہے اچھائی کا بھی برائی کا بھی. کچھ بائی ڈیفالٹ ہماری فطرت کے اندر اچھی بری باتوں کا علم ہے, ہم سب کے پاس ہے. آپ کو کسی بھی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اندر سمجھ میں نہیں آتی, اس کے لیے ایک آؤٹ سائڈ علم چاہیے. یہ ہے قرآن, یہ ہے حدیث, یہ ہے سنت. اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ سب کو علم دیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. دس از واٹ شریعت, سنت, قرآن از آل اباؤٹ. سمجھ میں آ رہی ہے بھائیوں, بچوں سوری, سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس عقل کا استعمال کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا بچوں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ غلط راستے پہ چل پڑیں گے اور اس نفس کی جو خواہشات ہیں اس کا غلط استعمال کریں گے. وی آر گوئنگ انٹو اے سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ. اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو لٹرلی ہم سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ کے اندر جا رہے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو لٹرلی اٹس لائک سوئسائڈ بامبنگ.